مختلف قسم کے زندگی میں احساسات کا ہونا، غم، خوشی، ڈپریشن کسی ویکنس کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان ہیں اور دوسرے تمام ہیومن بینگز کی طرح فیلنگز رکھتے ہیں، جن میں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، ٹینشن بھی ہے۔ لیکن جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو لوگ مختلف قسم کے مشورے دیتے ہیں، جس میں ہوتا ہے کہ اسٹے پازیٹیو، گو فار اے واک۔ اس طرح کے مشورے یقیناً کچھ وقت کے لیے آپ کو ریلیکسمنٹ دیتے ہیں، لیکن آفٹر اے وائل آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے یہ سب کرنے سے پہلے آپ ڈپریشن میں تھے۔ اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آپ بہت سے طریقے کار اختیار کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی پرابلم کا سلوشن تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس پرابلم کی وجوہات کیا ہیں۔ اصل میں جب آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو خوشی کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، اپنی کامیابی کے قصے سناتے ہیں۔ لیکن جب آپ بہت زیادہ غم یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ غم ایسے ہیں جنہیں آپ دوسروں کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کو چوٹ لگی ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، خدا نخواستہ کوئی مرض ہے، یا آپ کا کوئی عزیز اللہ نہ کرے اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو آپ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اپنے غم کا اظہار دل کھول کے کرتے ہیں۔ پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بہت قریبی کوئی رشتہ، آپ کا دوست، آپ کا کوئی عزیز آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ منافقت کر رہا ہوتا ہے، آپ کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن لحاظ میں آپ اس سے کچھ کہہ نہیں پاتے۔ جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کے اعصاب کھچ جاتے ہیں، آپ ان سے کوئی بات نہیں کر پاتے، اور ایسی صورت میں آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے ڈپریشن کو میں ان نیسیسری وری کہتی ہوں۔ اس ان نیسیسری وری کا بھی آپ رائٹ تھاٹس اور رائٹ اسکل کی مدد سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ایسے طریقے ہیں اس ڈپریشن پہ قابو پانے کے لیے، جنہیں آپ سنیں گے وہ آپ کو کچھ فنی سے لگیں گے، کچھ عجیب سے، لیکن ان کے کرنے سے مجھے 100% یقین ہے کہ آپ ریلیکسمنٹ فیل کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے باڈی کو ٹچ کریں۔ آپ دیکھیں جب کوئی شخص خوشی کی یا فخر کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ سینہ تان کے قدم تیز اٹھاتا ہے اور بہت زیادہ فخر کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص ڈپریشن میں ہوتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ گر ہی گیا ہے، اس کے کندھے ناتواں ہوتے ہیں، اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب آپ ڈپریشن فیل کریں اور اس طرح کی کنڈیشن میں ہو تو تیز تیز چلنا شروع کر دیں، زور زور سے اپنے بازوؤں کو ہلائیں اور پھر سینہ تان کر اس طرح چلیں جیسے اس سیارے کے آپ واحد بادشاہ ہیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو یقیناً بہت زیادہ ریلیکس فیل کریں گے۔ اس طرح کرنے سے آپ کو خود اپنی حرکات پہ ایک تو تھوڑی سی ہنسی آئے گی، اور دوسرا آپ کی وہ ہنسی آپ کو ریلیکس کر دے گی۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لمبی سانسیں لیں۔ لمبی سانسیں لینے کے لیے کسی کھلی جگہ پہ چلے جائیں، اپنے گھر کے ٹیرس پر، اپنے گھر کے گراسی پلاٹ پہ، یا گھر کے سامنے کسی پبلک گراؤنڈ میں چلے جائیں۔ وہاں آپ چل کے لمبے سانس لیں، بہت ساری آکسیجن کو اپنے پیٹ کے اندر لے جائیں، اور جس سے آپ کے پیٹ کے مسلس پھول جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ اس سانس کو آپ ریلیز کریں۔ جیسے ہی وہ سانس آپ ریلیز کریں گے اس کے ساتھ آپ کا بہت سارا ڈپریشن بھی ہوا میں ریلیز ہو جائے گا۔ در حقیقت آکسیجن ہمارے جسم کے مسلس کو ریلیکس کرتی ہے، خصوصاً ہمارے مائنڈ کے مسلس کو، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ریلیکسمنٹ فیل کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک بہت اچھا جم جوائن کر لیں۔ بہت زیادہ ورک آؤٹ، بہت زیادہ ایکسرسائز سے بھی ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسے انزائمز خارج ہوتے ہیں جو ہمیں خوشی کا اور فخر کا احساس دلاتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنے سے بھی آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے، آپ کی ٹینشن آپ کی ڈپریشن سے ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جم میں بہت سارے لوگ اور بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے، جنہیں مل کے آپ اپنے ڈپریشن سے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب ڈپریشن فیل کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ الون ہو جائیں، اندھیرے میں رہیں، کسی سے بات نہ کریں، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، کچھ پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو فوری طور پہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں، اچھا سا ڈریس اپ ہوں، بہت ساری میٹنگز،
کوئی ایونٹ، کوئی فنکشن اٹینڈ کریں، آپ اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز سے پر کر لیں۔ جب آپ ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کریں گے تو وہ ایکٹیویٹیز آپ کو ڈپریشن سے بھی دور لے جائے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ دوسرے لوگوں سے ملیں گے، جب ان کی سٹوریز، ان کی کہانیاں سنیں گے تو اس سے بھی آپ کو ایک ریلیکسمنٹ ہوگی۔ دوسرا، ایونٹس، فنکشن، گیمز آپ کا ڈپریشن بھلانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی۔ اور پانچواں طریقہ جو سب سے اہم ہے، وہ جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹری ہیں وہاں پہ سائیکیٹرسٹ موجود ہیں، وہ بہت زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، لوگ ان سے ملتے ہیں اور اپنے ڈپریشن کو کم کرتے ہیں۔ لیکن ایک تو ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹری میں سائیکیٹرسٹ ملتے نہیں ہیں، اگر ملتے ہیں تو وہ اتنے کاسٹلی ہیں یا ان کی فیس اتنی زیادہ ہے کہ عام میڈیوکر انسان اسے افورڈ نہیں کر پاتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو اپنے فیملی کے سائیکیٹرسٹ ہیں، فیملی کے سائیکیٹرسٹ سے مراد ہے آپ کے گھر کا کوئی بڑا، آپ کا بہت قریبی کوئی دوست، آپ کا بہت عزیز کوئی بہن بھائی، اس سے اپنی تمام کہانی کہیں، اپنے ڈپریشن کو ان کے سامنے بیان کریں۔ اور اگر کوئی آپ کو دوست اویلیبل نہیں ہے تو اپنے گھر کے پیٹ سے ہی بات کریں، کسی کھڑکی دروازے سے بات کریں، تحریر لکھیں۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ تحریر کہیں کوئی ثبوت نہ بن جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اسے آپ زمین پہ لکھیں اور مٹاتے چلے جائیں۔ اس کے ساتھ جیسے ہی آپ اس ڈپریشن کو لکھ کے مٹائیں گے، دو کام ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو خود فیل ہونے لگے گا کہ یہ ڈپریشن اتنا سخت نہیں تھا، یہ جو مسئلہ آپ کو درپیش آیا یہ اتنا برا نہیں تھا، اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آپ نے اپنے سر پہ سوار کر لیا۔ اس لیے تحریر لکھیں، گھر سے باہر چلے جائیں، پینٹنگ کریں۔ پینٹنگ، ڈرائنگ کے ذریعے آپ اپنے ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں اور آپ اپنی سٹوری بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، سب سے بڑے سائیکیٹرسٹ آپ اپنی خود ہیں۔ آپ نے اپنا کتھارسس خود کرنا ہے۔ اپنا کتھارسس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بار بار یہ بات کہیں گے، سب سے اہم آپ کی صحت ہے، آپ کی جسمانی ذہنی صحت آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈپریشن وریز سے دور جائیں اور ہر وقت خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تمام مشکلوں سے بچائے رکھے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔